الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس دنیا میں ہم تین قسموں کے لوگ دیکھتے ہیں جو خدا کے تعلق سے اعتقاد رکھتے ہیں۔ پہلے قسم کے وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف اور صرف ایک خدا مانتے ہیں۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو ایک سے زیادہ خداؤں پر یقین رکھتے ہیں، اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو سرے سے خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، یعنی خدا کو ایک مانتے ہیں، وہ موحد کہلاتے ہیں۔ جو ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں وہ مشرک کہلاتے ہیں، اور جو سرے سے خدا پر اعتقاد ہی نہیں رکھتے ہیں وہ ملحد کہلاتے ہیں۔ اب آئیے ان تینوں قسموں کے لوگوں کو میں آپ کو یکے بعد دیگرے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو دیکھیں ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، یہ عقیدہ ہمارے اسلام کا عقیدہ تو ہے ہی، مگر اسلام کے علاوہ بھی کچھ مذاہب اور کچھ فلاسفرز نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانا ہے۔ تو کیا ہم دیگر مذاہب کے لوگوں کو اور جو فلاسفرز نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانا ہوا ہے انہیں بھی ہم مسلم یا مومن یا محسن تصور کر لیں؟ ہرگز نہیں۔ موحد یعنی کہ ایک خدا کو ماننے والا، اس کے تعلق سے چند باتوں کو سمجھنے کی یہاں پر کوشش کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ غیر اسلام پر بھی کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ایک خدا ہونے کا اعتقاد رکھا اور ایک خدا کی عبادت بھی انہوں نے کی، مگر باوجود اس کے وہ جہنم میں گئے۔ اب وہ کیوں جہنم میں گئے؟ تو دیکھیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدت ہے، یعنی کہ وننس آف اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی اپنی وحدت ہے، وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اب یہ جو وحدت کا عقیدہ ہے، اس کو اگر ہم اپنے مشاہدے کے اعتبار سے، اپنے تجربے کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے جاننے کی کوشش کریں گے تو یہ وحدانیت ہوگا، عقیدہ وحدانیت، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کا عقیدہ۔ اب یہ جو نظریہ ہے اس میں غیر اسلام کے تمام لوگ آ جاتے ہیں، جیسا کہ کچھ مذاہب میں نے بتایا آپ کو کہ کچھ لوگ ایک خدا کو مانتے ہیں، اور کچھ فلاسفرز ایسے بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے ایک خدا کو مانا ہے، لیکن باوجود اس کے ان کا یہ عقیدہ وحدانیت کا رہا، لیکن وہ توحید نہیں بنا، عقیدہ توحید نہیں بنا، یعنی کہ وہ جہنم میں گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے مشاہدے کی بنا پر، اپنے تجربے کی بنا پر، اپنے علم کی بنا پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانیں گے تو یہ قابل قبول بات نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا اور مشیت یہ ہے کہ وہ ایک ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ اس نے جو انبیاء و رسول اس دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں پہلے ان کو مان کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جو مانے گا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا، ورنہ اپنے علم، تجربہ اور مشاہدے کی بنیاد پر اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ عقیدہ وحدانیت تو بنتی ہے مگر عقیدہ توحید نہیں بنتی ہے۔ عقیدہ توحید کب بنتی ہے؟ کہ جب ہم نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان سے کہی ہوئی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اس کو مانتے ہیں، تبھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صحیح ایک ماننے والا عقیدہ رکھتا ہے۔ اب اسی بات کو سمجھانے کے لیے آئیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قل هو اللہ احد۔ اب یہاں پر یہ جو پہلا لفظ آیا ہے قل، قل کا معنی کیا ہے؟ قل کے اندر کوئی بھی توحید نہیں ہے، بلکہ قل کا مطلب ہے تم فرماؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے تم فرماؤ۔ کس کو فرماؤ؟ تو تمام انسانیت کو فرما دو۔ اب یہ جو فرمانے کا جو حکم ہے وہ صرف اور صرف کفار و مشرکین مکہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے ہے، وہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ تو قل جب کہہ دیا کہ تم فرماؤ تو اس کے بعد کیا فرمایا؟ هو اللہ احد، وہ اللہ ہے جو یکتا ہے، جو ایک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر کہ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ہم اس بات کو قبول کریں گے تبھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کا عقیدہ صحیح اور درست ثابت ہوگا، یعنی کہ عقیدہ توحید بنے گا۔ اگر ہم خود کے علم، تجربے اور مشاہدے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانیں گے تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی بات کو سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں
قابل قبول مذہب اسلام ہی ہے۔ تو اب یہ جو مذہب اسلام ہے اس کو ہمیں قبول کرنا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت کو قبول کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانیں گے تو وہ ہمارا عقیدہ درست ہوگا۔ اب ہم مسلم بھی بنیں گے، پھر آگے چل کر مومن بھی بنیں گے، پھر آگے چل کر محسن بھی بنیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ داخل جنت ہوں گے۔ اور ان کے علاوہ جتنے بھی مذاہب کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ہی کیوں نہ مارو مگر اسلام کو نہ مانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانے تو وہ کافر رہیں گے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص فلاسفرز میں سے تھا اور اس نے اپنے علم، تجربے اور مشاہدے کی بنا پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانا تو وہ بھی کافر ہی قرار پائے گا اور وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا جو دلچسپ موضوع تھا وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد کی ویڈیو میں ایسے ہی دلچسپ موضوع کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔